ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے استاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے مزاج کے مطابق چلیں، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات جو ان کو بری لگے ہم وہ نہ کریں۔ ابھی بھی دھوپ آ رہی ہے، اس طرف ہو جاؤں۔ اللہ اس کے رسول کی محبت، ان کی اطاعت میں۔ استاد تبھی خوش ہوتا ہے جب اس کا کہا سنتے ہیں، والدین تبھی راضی رہتے ہیں جب ان کی بات مانی جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم ان کی بات کو نہ مانیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ناراض ہوں گے، اس کا مطلب ہے ہمیں ان سے محبت ہی نہیں ہے، تبھی تو ہم ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام درود پاک کی کثرت ہے، درود پاک کی کثرت۔ ان کی حالات زندگی کو پڑھنا، سننا اور سنا اچھا لگتا ہے نا، کہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر کریں یا کوئی ہمارے سامنے اس کا ذکر کرے، ایسا ہوتا ہے نا۔ پھر سب سے زیادہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، بس ان کا ذکر کرنا ہے اور ان کا ذکر سننا، وہ چاہے نثر میں ہو یا نظم میں ہو۔ حالات طیبہ کو پڑھنا، سننا اور سنانا، پھر ان سے منسوب تمام چیزوں سے لگاؤ اور محبت رکھنا، وہ چاہے ان کا شہر ہو، وہ چاہے ان سے نسبت رکھنے والے ان کے اصحاب ہوں، وہ چاہے ان سے نسبت رکھنے والے ان کے گھر والے اہل بیت ہوں۔ پھر دیکھیں محبت کیسی آپ کی اجاگر ہوتی ہے، ترقی پاتی ہے، پھر یہ محبت جو ہے نا آپ کو اس منصب کے اوپر لا کے کھڑا کر دے گی کہ جو منصب اولیاء الظام کی صفوں میں بنتا ہے۔ محبت بڑھانے کا مختصر جواب یہ ہے بیٹا اطاعت ان کی۔ اگر اطاعت ہے سمجھ لیں کہ محبت، ورنہ میں منع تو نہیں کرتا کہ اگر اطاعت 100% نہیں ہے، محبت نہیں ہے، شاید محبت کا کمزور درجہ ضرور، محبت ہے لیکن کمزور درجہ، اعلیٰ درجہ نہیں، اعلیٰ درجہ ہونا چاہیے تھا۔ محبت کمزور درجے پہ ہونی چاہیے یا اعلیٰ؟ اچھا، اور وہ کیسے آئے گی؟ زور سے بولیے۔ اطاعت سے، میں کومل شرین سے پوچھ رہا تھا، اطاعت سے۔ تو بیٹا آپ سمجھ گئے؟ کوئی اور سوال اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے تو بالکل پوچھیے۔
اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کی آپ کو توفیق مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی کا جانچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ بہت سارے طریقوں میں ایک یہ بہترین طریقہ ہے۔ وہ خوش ہے تو اگر آپ کو سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو وہ خوش ہے، آپ سے راضی۔ دیکھو وہ جس سے جتنا زیادہ خوش ہوتا ہے انہیں سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے اور ان پر آلام اور امتحان بھی ڈالتا ہے۔ آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، ڈالروں میں کھیل رہے ہیں، دنیا کی ہر آسائش ہے، وہ رب ہے نا، وہ تو ہر انسان کا رب ہے، لیکن کسی کو زیادہ مال و متاع دے دینا یہ اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ اور ایمان والوں کے اوپر کتنے امتحانات ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ کرونا کا الگ مسئلہ، رات دن لائٹ اتنی جاتی ہے، مچھر کاٹ کاٹ کے رات سونا حرام کر دیتے ہیں، کتنی ٹینشن ہے ہمارے لیے، کتنی ٹینشن ہے۔ سجدے کی توفیق کا ملنا اور اس کی طرف سے امتحان میں داخل ہونا، یہ اس کی رضامندی علامت ہے۔ اور آپ کو کوئی مصیبت نہیں آ رہی، بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ 3 دن سے زیادہ اگر ہم پہ کوئی مصیبت یا پریشانی نہ آتی تو ہم رونے لگتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، نہ میرے سر میں درد ہوا، نہ مجھے چھینک آئی، نہ کوئی مجھے ٹینشن ہوئی۔ ہم تو بیماری رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ بہت ہم سے راضی ہے۔ اچھا سجدے کی توفیق ہے، ہاں کبھی کبھی، اچھا تو پھر یہ اللہ کی رضامندی نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے تم پہ۔ یہ جو امتحانات آتے ہیں نا 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی خوشنودی کا امتحان اور ایک اللہ کی ناراضگی والا۔ یہ نہ سوچیے کہ میں تو بہت بیمار رہتی ہوں، میرے تو ہر وقت پیٹ میں درد رہتا ہے، میرے تو ہر وقت گلے میں درد رہتا ہے، میرا تو یہاں اپینڈکس کا مسئلہ، میں اتنی ٹینشن میں رہتی ہوں، میرا وزن پھولتے جا رہا ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ اللہ آپ کو سجدے کی توفیق بھی دے رہا ہے تو پھر تو رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے، ورنہ یہ اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، یہ عنایت نہیں ہے، انعام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ پھر عذاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پھر عذاب ہے، یہ اللہ کی عنایت نہیں ہے۔ پھر خوف زدہ ہونا چاہیے کہ یار کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے واقعی میں ناراض تو نہیں ہے، میں نہ نماز پڑھتی ہوں نہ سجدہ کرتی ہوں، پھر یہ چیزیں بھی مجھ پر ہیں، یہ تو عذاب کی صورت لگتی ہے۔ وہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم تمہیں کچھ خوف سے ڈرائیں گے، کچھ مال کی کمی سے ڈرائیں گے، کچھ رزق سے ڈرائیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں سب کچھ یہی ہوا، کورونا کا خوف، میاں الگ بیوی الگ، بچے بھی اماؤں سے نہیں مل رہے، شاگرد استاد کے قریب نہیں آتے، ڈرتے ہیں۔ اسکولوں کے اندر یہی ہو رہا ہے نا، کیسا خوف، اس کے لشکروں میں کوئی کمی ہے، بڑے بڑے دنیا سے بڑی بڑی چیزیں بھی اس کے خزانے میں ہیں، اس کے لشکروں میں، اور معمولی سے جراثیم جو خوردبین سے بھی نظر نہ آئے وہ بھی اس کے لشکر ہیں، وہ بھیجتا ہے اور خوف طاری کر دیتا ہے۔ ہم تمہیں خوف سے ڈرائیں گے، باقی میں ڈرایا اس نے خوف سے۔ لوگ پریشان ہو گئے تھے، اچھے بھلے انسان
ہائے ہائے ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی. خوف زدہ تھے, شادی ہالوں میں نہیں جاتے تھے, سوری شاپنگ سینٹر میں نہیں جاتے تھے, کہیں کورونا ڈکلیئر کر کے ہمیں مریض نہ بنا دیں, باہر نہیں نکل لے, خوف تھا نا. مالی پریشانی بھی ہو گئی تھی, مال کی کمی سے بھی ڈرائیں گے, رزق کی کمی سے بھی ڈرائیں گے. جب مال نہیں ہوگا تو رزق کہاں سے آئے گا؟ یہ عذاب, یہ عنایتیں نہیں ہیں, عنایتیں ان کے لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, کہ جو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اس کو سجدے کی توفیق ہے, اور پھر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو یہ اس کے لیے امتحان ہے, پھر یہ اس کے لیے عذاب نہیں. آ رہا ہے سمجھ میں؟ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں کہ بندہ جب رحمت کے سائے میں رہتا ہے, اپنے دن پروردگار کی محبت میں گزارتا ہے, تو یہ سب سے اچھے دن ہیں, سب سے بھلے دن ہیں. اس کی زندگی کے سب سے اعلیٰ دن وہ ہیں جس میں اس کا پروردگار اس سے رہتا ہے. نعمتیں تو کافروں کے پاس بھی ہیں, مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہے. مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہے. اور اگر کسی کو یہ نعمت مل جائے تو وہ کامیاب ہے, دنیا میں کامیاب ہے. یہی مقصد ہے نا کامیابی کے لیے, کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. کتنی تک و دو کرتے ہیں, عبادت, ریاضت, بھوک, پیاس, وظائف, روزے, جسم کو تھکاتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں. مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے, رب کی رضا, اللہ راضی ہے. کون؟ اللہ راضی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے. جس کو یہ نعمت مل جائے خوش نصیب. ورنہ جس کو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہے تو پھر کیا کہہ سکتے. 5 وقت نماز میں گڑ گڑا کر اس سے دعا مانگو. ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کے راستے پر چلا تاکہ ہمیں تیری رضا ملے. سیدھا راستہ, وہ سیدھا راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا ہے ان کے راستے پر. بار بار ہم دعا کرتے ہیں, یہ کیوں؟ تاکہ تو ہم سے راضی ہو. قرآن پڑھتے ہیں نا, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن بار بار کہتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں یعلمون, یعلمون, تعلمون, اور ایک اور میں نے سیکھے بتائے تھے, یوقنون تو بعد میں آئے گا, عاملون. یہ سارے سیکھے ہیں نا قرآن میں. کیا کبھی آپ نے ان میں غور و فکر نہیں کیا؟ یعلمون, تعلمون, حاضر و غائب کے سیکھے, لیکن جاننے کا ذکر ہے. جانو, سیکھو, اور جب سیکھ لو تو پھر کیا ہے؟ عاملون, عمل کرو, عمل کرنے والے بن جاؤ. اور پھر یقین رکھو اللہ کی ذات پہ, یوقنون, یقین بھی رکھو, یقین بھی کامل ہو, تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ. اور کوئی اگر سوال ہے
آپ اتنی دیر میں سوال نہیں سوچتے، میری گفتگو سنتے رہتے. ہاں پوچھیے. آپ نے ہاتھ اٹھایا. انہوں نے پوچھا کہ سفر کے مہینے میں یہ چنے وغیرہ بانٹے جاتے ہیں اور دالیں وغیرہ بانٹی جاتی ہیں، اس کا لینا کیسا؟ تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ صدقہ واجبہ نہ ہو. صدقہ نافلہ ہے، صدقہ نافلہ استعمال کر سکتے. ہم بھی تو ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، یہ بھی تو صدقہ ہے. صدقہ واجبہ اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ کو چھولے، چنے اور کیا ہے، دال کون بانٹتا ہے؟ دال بھی بانٹتی، ملکہ مسعود کی دال فرما رہی ہیں کہ بانٹی جاتی ہے. کچی بانٹتے ہیں ابال کے؟ ابال نافلہ صدقہ ہے، یہ نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے. سب کیسے پتہ چلے گا کہ صدقہ واجبہ یا نافلہ ہے؟ دینے والے سے پوچھیں کیا؟ جو زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ واجبات میں. صاحب جو چھولے وغیرہ بانٹ رہے ہیں وہ تو نافلہ ہے نا. ہاں بس صدقہ دے رہے ہیں. ہاں بیٹا انم آپ نے ہاتھ اٹھایا. اس مہینے میں صرف مردوں کا صدقہ نکالا جائے. اور وہ کون سا مہینہ ہے جس میں عورتوں کا صدقہ نکلتا ہے؟ مطلب وہ خود وبال ہیں. یہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ مردوں کے لیے کوئی مخصوص ہے. مرد و عورت دونوں کا صدقہ نکالا جا سکتا ہے سال کے کسی بھی مہینے میں، چاہے وہ سفر ہو یا رمضان ہو، رجب ہو کے شعبان ہو، محرم ہو کے ربیع الاول کا مہینہ ہو، کسی بھی وقت صدقہ نکالا جا سکتا ہے. یہ کوئی لازم و ضروری نہیں ہے کہ اس مہینے میں صرف مردوں کا صدقہ نکالا جائے گا اور جناب گھر کے برتن توڑے جائیں گے پرانے. یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، اس سے ہمارے دین اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. صدقہ نکالیں اس نیت سے نہ نکالیں تو اس میں یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ جو رسم شریعت سے ٹکرائے اس کا نہ کرنا بہتر ہوتا ہے. جیسے سورہ مزمل کا ختم ہے، عموماً رمضان سفر کے مہینے میں لوگ کرواتے ہیں کہ اس میں بلائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، فلانا فلانا فلانا. تو یہ خود سے بنایا گیا ایک طریقہ ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے. میں سورہ مزمل پڑھنے کو برا نہیں کہہ رہا، پڑھیں لیکن غلط نظریہ رکھ کے نہ پڑھیں. حضرت عبداللہ بن سلام صحابی رسول ہیں. اسلام لانے کے بعد اونٹنی کا دودھ صرف اس لیے نہیں پیتے تھے کہ یہودیوں کے یہاں اس کا دودھ نہیں پیا جاتا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور ان کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ اونٹنی کا دودھ پئیں. حالانکہ اونٹنی کا دودھ مباح ہے نا، پیے تو ٹھیک، نہیں پیے تو کوئی مسئلہ نہیں. اونٹنی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، وہ یہودی نہیں کھاتے تھے، کیونکہ یہ پہلے یہودی اسلام لائے، ان کے ذہن میں وہی باتیں تھیں کہ بھائی اونٹنی کا دودھ گوشت ہم پہلے بھی نہیں کھاتے تھے اونٹ کا، اور اب بھی نہیں کھائیں گے. انہوں نے ان کی مشابہت کی بنا پر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائے، اور ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ اونٹ کا گوشت کھائیں. جو چیز اسلام سے ٹکرائے تو پھر وہ منع ہو جائے. تو یہ رسم عجیب و غریب ہے کہ اس میں بلائیں اتریں گی تو ہم یہ پڑھیں، آٹے کی گولیوں کے اوپر وہ سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے، پھر وہ گولیاں سمندر میں جا کے پھینکی جاتی ہیں، پھر انہیں مچھلیاں کھاتی ہیں. یہ کون سا طریقہ آ گیا؟ یہ سب ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی چیزیں.
اگر اس نیت سے کرتے ہیں اس کو روکیں، روک تھام کریں. جیسے یہ کہانیوں کا سلسلہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک وقت کا بہت زیادہ عروج پہ تھا، الحمدللہ آج یہ ختم ہو گیا. بی بی سیدہ کی کہانی، 10 بیویوں کی کہانی، ارے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی ایسی چیز کہ جس کے کرنے سے دین کو فائدہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، بدعت حسنہ اسے کہا جاتا ہے. ایسے بہت ساری چیزیں رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں مدارس کا قیام، دین کو پڑھنے کے لیے مخصوص کتابوں کو مرتب کر لینا. پہلے زمانے میں تو نہیں تھا نا کہ ان کتابوں کو مخصوص کر کے دین سیکھا جائے، بعد میں ہوا. بدعت حسنہ ہے وہ چیز جو دین کو نقصان نہ پہنچائے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی کوئی چیز جو دین سے ٹکرائے وہ منع ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟ منع ہو جائے. ایسی عادات جو مناسب نہیں ہیں ان کو چھوڑا. ہاں بیٹا. آپ بتائیں سفر کے مہینے میں جو پڑھتے ہیں، اگر اس نیت سے پڑھی جا رہی ہے کہ بلاؤں سے اگر کوئی دعوت ہے کہ آپ ہمارے گھر پڑھنے آئیں تو پھر جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر مخصوص یہی نیت ہے تو پھر نہ کریں، لیکن بس قرآن مجید کی تلاوت کی نیت ہے، ہم اس لیے نہیں پڑھ لیں کہ سفر کا مہینہ ہے اور بلاؤں بس ہم اس کا ختم کر دیں، پھر تو کوئی حل نہیں. اور اگر یہی نیت ہو تو پھر میرے خیال میں اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی روک تھام جیسے بھی ہو نہیں جانا چاہیے، کوشش کریں. اور اگر فتنہ پھیلنے کا ڈر ہے تو پھر اس کو احسن طریقے سے یا تو چلے جائیں، کچھ ایسا طریقہ کار اپنائیں کہ جس سے فتنہ بھی نہ پھیلے اور ہمارا کام بھی. الحمدللہ ہماری جامعہ کنز الانوار، ہمارا مقصود بھی یہی ہے، اور ہمارے چینل جامعہ کنز الانوار بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ علم دین کو ہم عام کریں. دین سے لوگ دور ہوتے جائیں، اس سے سن لیا اس سے سن لیا، دادی نے بتا دیا، دوست نے بتا دیا، پان کی دکان پہ بتا دیا، فلاں نے بتا دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا، جو علماء بتاتے ہیں، جو علماء کی محفل سے ملے اس کو کیچ کریں، اس کو پکڑیں، اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں. ورنہ تو ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص دین کے معاملے کے اندر اپنی رائے دینے کے لیے تیار ہے. ایسے لوگوں کی رائے قابل قبول نہیں ہے. علماء کی رائے، جو علماء کہیں، کیوں کہ یہ وارث انبیاء ہیں. وارث انبیاء کل بروز معاشر انبیاء کے بعد علماء ہی شفاعت کریں گے اور کوئی دوسرے نہیں کریں گے. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حکم ہوگا شفاعت کیجئے، پھر اس کے بعد کس کو حکم ہوگا؟ علماء. جنت میں جنتی بھی علماء کے محتاج ہوں گے. تو لوگوں سے سن کے دین نہ اپنائیں، علماء سے پوچھیں، علماء کے پاس جائیں تاکہ صحیح دین اور صحیح راستہ وہ متعین کر کے آپ کو بتا سکیں. ہمارے گھروں میں بھی ایسی ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی رائے دیتا ہے، علماء سے کوئی نہیں پوچھتا. گھر میں اگر یہ میرا بیان سنائیے گا گھر میں یوٹیوب کے اوپر انشاءاللہ، آج ہی میں میری کوشش ہوگی کہ میں ڈاؤن لوڈ کر دوں. اس کے 3-4 حصے بن گئے، تو گھر میں سنائیں. یہ جو میری بچیاں عالم بن رہی ہیں، جن کو علم آ گیا ہے، ان سے پوچھئے. آپ ٹھیک ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ ماں ہیں، لیکن آپ نے ساری زندگی میں اتنا نہیں پڑھا جتنا تھوڑے سے وقت میں علم دین حاصل کرنے والوں نے پڑھ لیا.
ان سے رائے لیجئے، آپ اپنی رائے نہ دیں. آپ تو پیچھے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کی رائے لیجئے، یہ قرآن اور سنت کے مطابق آپ کو مشورہ دیں گے، قرآن اور سنت سے ہٹ کے نہیں دیں گے. گھر میں بھائی ہیں، گھر میں اور دوسرے مرد حضرات ہیں، وہ اپنی رائے دیتے ہیں. انہوں نے ادھر ادھر سے سنا ہوا ہے، دوستوں سے سنا ہوا ہے، کہاں پان کی دکان سے، ٹھیلے سے، رکشے والے سے، دکاندار سے، بیکری والے سے، دہی بیچنے والے سے، ماوا بیچنے والے سے، ان لوگوں سے انہوں نے سن کے ایک اپنا ذہن بنایا. جو علم والے ہیں ان کو صحیح، یہ کل کے بچے ہمیں کیا بتائیں گے؟ تم نئی نئی باتیں کرتے ہو، یہ نئی باتیں تمہیں اس لیے لگ رہی ہیں کہ تم نے کبھی قرآن اور حدیث پڑھی نہیں. تم نے قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں، تم نے کبھی حدیث کو جانا نہیں، کبھی تم نے فقہا کے اقوال کو سنا نہیں، اس لیے تمہیں نیا لگ رہا ہے. تم نے تو صرف دادی کی باتیں ہی سنی تھی. دادی نے کہا تھا شادی میں ایسے ایسے ہوتا ہے، تو ہم نے کہا اچھا. دادی نے کہا میت میں ایسے ایسے ہوتا ہے، ہم نے کہا اچھا شاید یہ بھی دین کا کوئی حصہ ہوگا. شب برات آ گئی تو بتا دیا حلوہ بنتا، ہم نے سمجھے شاید یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں، حلوہ نہ بنے تو پھیکا پھیکا لگتا ہے سب. محرم میں شربت نہ بٹے، شربت نہ بنائے تو مزہ نہیں آتا. ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، یہ دین نہیں ہے. مستحب عمل دین ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حرام مال سے بچنا، بے جا جائز چیزوں کے اوپر تنقید نہ کرنا، یہ ہے دین. ہر جائز چیز کو بدعت اور گمراہی نہ کہہ دینا. وہ جیسے صبح وہ سہرے کے اوپر بات ہو رہی تھی نا، جناب کوئی صحرا باندھتے تو کہتے یہ تو بدعت ہے. تمہیں ایک ہی بدعت نظر آئی؟ اپنے گھر میں ناچ گانا تم کرو، لیوا خوب کرو، مائیوں کی رسم آپ کیا ہو، مہندی کی رسم آپ کیا ہو، اپٹن خوب ملا جائے، ساری میل اتار دی جائے، تمہیں پھر بدعتیں نظر نہیں. یہ کیا ہے؟ سب بدعتیں. یہ کون سے دین کا حصہ ہے؟ اپٹن ملائی، مہندی لگائی، دروازہ رکائی، جوتا اترائی، یہ کون سا دین ہے؟ یہ سب بدعتیں ہیں. یہ کرتے ہوئے کسی کو بدعت نظر نہیں آتی. لیوا میں کھڑے ہونے کے لیے، جانے کے لیے بڑا مزہ آتا ہے. اور اگر اہل سنت والے صحرا باندھیں تو کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، بدعتی ہے، یہ صحرا باندھا تو بدعت ہے. ہم نے کب کہا کہ یہ دین کا حصہ ہے؟ ایک اچھا عمل ہے، خوشی ہوتی ہے پھولوں سے، کم گانے باجوں سے تو بچے. وہ جو صحرا باندھ رہے ہیں خوشی میں باندھ رہے ہیں یا 40ویں کا باندھ رہے ہیں، میت کا باندھ رہے ہیں؟ پھول خوشی کی علامت ہے. خوشبو آتی ہے، ہمارے دولہا کو خوشبو آئے گی، ہماری دلہن کو خوشبو آئے گی. اتنی دیر سے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پسینے کی بدبو کی وجہ سے وہ بیچاری ویسی ادھر جھوم ادھر جھوم، وہ گرتے گرتے بچتی ہیں. پتلی پتلی آج کل ہوتی ہیں ہماری دلہنیں بھی، جتنا ان کا وزن ہی اس سے زیادہ ان کے کپڑوں کا وزن. اتنا بڑا جوڑا، پھر وہ ادھر گرتی ہیں ادھر گرتی ہیں. ان کے اگر صحرا باندھیں تو کچھ پھولوں کی تازگی ان تک پہنچ جائے گی. یہ بدعت نظر آتی ہے، باقی بدعتیں کوئی نظر نہیں آتی. میں نے بھی نہیں کہا کہ بھائی یہ کوئی دین کا حصہ ہے. بدعتیں ہنستا ہے، اس سے یہ کوئی دین سے نہیں ٹکرا رہا. لیکن جو اس کو بدعت کہتے ہیں نا، وہ اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے گانے بازی کا اہتمام کرتے ہیں. ان کے گھر میں مائیوں بھی ہوتی ہے، مہندی بھی ہوتی ہے. یہ کون سا دین کا طریقہ ہے؟ یہ بھی سب ہندوانہ رسم ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ دین سے نہیں ٹکرا رہا. مائیوں جس میں خلاف شرع کوئی کام نہ، دین سے نہیں ٹکرا رہا، ایک مباح کام ہے، اگر کر لیں گے تو گناہ گار نہیں. صحرے کے اوپر ہی بدعت آ جاتی ہے ساری. خیر، اللہ تعالی ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے. وہ بدعت جو گمراہی ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے.
اور کوئی سوال؟ جی آپ کیجئے سوال. آپ ویسے تو بڑے سوال کلاس میں صبح آپ نے کیے تھے. ابھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ابھی ایک وقفہ آ گیا تھا ہمارے چینل کے اوپر، میں ویڈیوز ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا تھا، تو یہ جتنے بھی حصے بنے ہیں میں ان کو روزانہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ ڈالوں گا. تو آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے اندر حاضری ہوگی اور آپ سے ملاقات ہوگی.